السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج کا میری ویڈیو کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت سارے لوگ میرے دوست احباب بڑے عرصے سے اس کے بارے میں کہہ رہے تھے، فرمائش کر رہے تھے کہ میں ترکی میں کاروبار کے لیے کمپنی رجسٹر کروانے کے لیے معلومات شیئر کروں، اور جو افراد یہاں پر کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی امپورٹ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ معلومات دوں۔ تو اس کے آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں تب تک معلومات شیئر نہیں کرتا جب تک مجھے کمپریہنسو اس کی معلومات تک رسائی نہیں ہو جاتی۔ تو آج کا ٹاپک بہت اہم ہے ان تمام افراد کے لیے جو ترکی میں استنبول میں آ کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ان کو کمپنی رجسٹرڈ کروانی ہے۔ تو یہ اس کے اوپر ایک کمپریہنسو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں میں۔ اس سے پہلے کچھ سینکڑوں کی تعداد میں جو مختلف ویڈیوز پر میری ماضی میں جو میں نے شیئر کی، لوگوں کو ایلیگل مائیگرینٹس کا اور افغانی افراد کا جو کرائم ہے اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا۔ اس کا بیسیکلی مقصد جو ہے وہ یہ بتانا ہے کہ جو باہر سے آنے والے افراد ہیں، جو فارنر ہیں، وہ یہاں پر کیا احتیاطی تدابیر کریں کہ وہ اس طرح کے کسی انسیڈنٹ سے، کسی سانے سے بچ سکیں۔ لیکن اس کو غلط پرسیو کیا گیا۔ اس کے بہت سارے لائک امریکہ، یو کے، فرانس، اٹلی اور مختلف ممالک سے مجھے میسیجز بھی آئے۔ انہوں نے کہا کہ جی اعداد و شمار جو ہیں وہ آپ جو دے رہے ہیں وہ یو کے یا فرانس کے یا امریکہ کے، تو وہ غلط ہیں، اور ترکی جو ہے وہ زیادہ کرائم ریٹ رکھتا ہے باقی کمپیریٹیولی باقی یورپ اور امریکہ سے۔ تو میں ان کے چھوٹا سا 2 منٹ کے لیے ان کے گوش گزار کر دوں کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کچھ اعداد و شمار دیے تھے جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ کرائم کی کمپیریزن جو ہے وہ فرانس، یو کے، امریکہ اور ترکی کا اور مڈل ایسٹ ہے اس کا۔ تو اس کے بعد جو ہے کچھ لوگوں نے اسے جو ہے وہ شاید انہوں نے پسند نہیں آئے، وہ حالانکہ وہ میں خود سے اس طرح کی کوئی معلومات نہیں، بلکہ میں جو انٹرنیشنل ادارے ہیں جو کرائم کی جو کمپیریزن یا جو کرائم ریشو پر کام کر رہے تھے، میں ان کے اعداد و شمار، ان کے اسٹیٹسٹکس شیئر کرتا ہوں، تو ان کو وہ شاید پسند نہیں آئے۔ اب اس ویڈیو کے آغاز میں تھوڑا سا آپ کو صرف ایک کمپیریزن آپ کو بتا دوں کہ جو کڈنیپنگ ہے جس کے اوپر بڑا واویلا مچا ہوا ہے کہ میں نے فرانس کے یا یو کے یا امریکہ کے جو اعداد و شمار وہ غلط دے دیے، تو اگر آپ جا کے دیکھیں، میں اب یہ شیئر بھی کر رہا ہوں آپ سے ونڈو میں، کہ جو فرانس ہے اس میں 10 لاکھ افراد میں سے 60 افراد کڈنیپ ہوتے ہیں۔ جو یو کے ہے اس میں 10 لاکھ افراد میں سے 43 افراد سالانہ کڈنیپ ہوتے ہیں۔ امریکہ میں بھی تقریباً سیم ریشو ہے، اور پاکستان میں تقریباً 116 افراد 10 لاکھ افراد میں سے کڈنیپ ہوتے ہیں سالانہ، اور اسی طرح انڈیا میں بھی تقریباً 135 افراد 10 لاکھ افراد میں سے، میں ریشو ایک آسان بنانے کے لیے آپ کو یہ اعداد و شمار دے رہا ہوں، وہ کڈنیپ ہوتے ہیں 10 لاکھ افراد میں سے۔ اور اگر ان تمام گریس میں بھی ریشو 8.9 یعنی 10 لاکھ میں سے تقریباً 90 افراد کڈنیپ ہوتے ہیں سالانہ۔ تو اگر ان تمام اعداد و شمار کو دیکھا جائے، اب میں ترکی کی آپ کو اعداد و شمار دیتا ہوں کہ ترکی میں 10 لاکھ میں سے سالانہ 3 افراد کڈنیپ ہوتے ہیں۔ یعنی آپ حیران ہوں گے اس بات پر کہ لوگ مس پرسیو کرتے ہیں، شاید انفارمیشن تک رسائی حاصل نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر کوئی انفارمیشن دے رہا ہے تو اس کو مس پرسیو کر کے اس کو پرسنل لے کے اس کے اوپر کومنٹ شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے سے ایک میں کڈنیپنگ کا تقابلی جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا مختلف ممالک کا۔ اس کو آپ جو انٹرنیشنل کرائم سٹیٹسٹکس ہیں اس سے آپ کمپیریزن بھی کر لیجئے گا، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ اعداد و شمار ہیں، اور یہ انٹرنیشنل ادارے جو ہیں جو کرائم کمپیریزن کرتے ہیں ان کی یہ سٹیٹسٹکس ہے۔ اب ہم آتے ہیں آج کی ویڈیو جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ ترکی میں بزنس کرنے کے لیے کمپنی کس طرح رجسٹر کروائی جا سکتی ہے۔ اب 3 ٹائپ کی یہاں پر نارملی سول پروپرائٹرشپ اور لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی جو ہے LLC کمپنی، اور اس کے بعد جو پبلک لمیٹڈ کمپنی، یہ 3 میجر کیٹیگریز ہیں کمپنی۔ پھر سب کلاسز بھی ہیں اس کی، میں کنفیوز نہیں کرتا، میں مین پر ہی رہتا ہوں۔ اس میں سب سے زیادہ جو
یہاں پر لوگ بزنس کرنے کے لیے آتے ہیں. جو کمپنی رجسٹر کرواتے ہیں وہ LLC ہے، یعنی لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی رجسٹر کروا رہے ہوتے ہیں. اور اس کمپنی میں جو ہے آپ کا پارٹنرشپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، آپ فارنر کے طور پر بھی رجسٹر کروا سکتے ہیں. اس کے دونوں پارٹنر اگر ہیں تو وہ فارنر ہو سکتے ہیں، ایک پارٹنر ترکش، ایک پارٹنر فارنر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سب سے زیادہ مقبول جو کمپنی ہے وہ LLC ہے یہاں پر، جس میں لوگ یہاں پر رجسٹر کروا کے بزنس کرتے ہیں. اب میں اس کی تفصیلات میں جانا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ترکی میں کمپنی رجسٹر کروانا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. یہ کوئی 3 سے 4 دن کا کام ہے، میکسیمم 1 ہفتہ لگتا ہے، آپ کی LLC کمپنی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے. اب کمپنی رجسٹرڈ کروانے کے بعد اصل مرحلہ یہاں پر کمپنی کو رجسٹر کروانا نہیں ہے، بلکہ کمپنی کو مینٹین کرنا ہے. یعنی آپ کی جب آپ نے کمپنی رجسٹرڈ کروائی ہے، یہاں پر چیمبر میں بھی رجسٹرڈ ہوگی، وہ ورگی ادارے میں بھی رجسٹرڈ ہوگی، وہ کامرس منسٹری میں بھی آپ کی اس کی رجسٹریشن ہو گئی. تو اس کے بعد کمپنی کے جو اصل 2 بڑے مراحل ہیں وہ کمپنی رجسٹریشن کے بعد شروع ہوتے ہیں. یعنی کمپنی کو مینٹین آپ نے کس طرح کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر خدا نخواستہ کمپنی کو وائنڈ اپ کرنا ہے، وہ اس سے سب سے زیادہ ٹف مرحلہ ہوتا ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کمپنی رجسٹر کروانا اتنا آسان ہے، اتنا ہی کمپنی کو وائنڈ اپ کرنا یہاں پر مشکل ہے. اور ان کے بارے میں آج کچھ تفصیلات آپ لوگ دوستوں سے شیئر کروں گا. کمپنی اپنے اگر رجسٹر کروانی ہے LLC کمپنی کے لیے، آپ کا تقریباً 4000 سے 6000 لیرہ تمام فیسز جو سروس چارجز وغیرہ ڈال کے وہ آپ کے لگتے ہیں، اور 1 ہفتے میں آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے. ایون اگر آپ فارنر ہیں تب بھی آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے. اب اس رجسٹریشن کے بعد کچھ مراحل ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کمپنی رجسٹر کروا دی، جیسے پاکستان میں یا ہمارے سب کانٹیننٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ کمپنی رجسٹر کروا کے چھوڑ دیں اور پھر اس کے بعد وہ پڑی رہے اور آپ اس پر کریں کچھ یا نہ کریں. تو میں آپ کو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے صرف کمپنی شوقیہ فنکار کے طور پر آپ نے اہم ہی دل پشوری کے لیے کمپنی رجسٹر کروانی ہے، تو یہاں پر وہ کام نہیں ہے. جب آپ کمپنی رجسٹر کروا لیتے ہیں یہاں پر، تو اس کے بعد آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. آپ ریگولر مانیٹرنگ میں ہوتے ہیں. میں آپ کے چند جو پوائنٹ ہیں اس کے تیزی کے ساتھ آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو. پہلی بات یہ کہ جب آپ کمپنی رجسٹر کروا لیتے ہیں تو آپ کو یہاں پر آفس کی ضرورت ہے. یعنی آپ کا جو ورگی ادارہ ہے، وہ جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے، وہ آپ کا آفس وزٹ کرے گا اور اس کی تصدیق کرے گا کہ واقعی آپ کی کمپنی کا کوئی آفس ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور اگر آپ کی کمپنی کا آفس ایگزسٹ نہیں کرتا تو آپ کا ٹیکس نمبر بلاک کر دیں گے اور آپ کی کمپنی ٹرانزیکشن نہیں کر پائے گی. پہلا کام یہ آپ کا آفس کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے فار دا ہول ایئر آپ کو ایکسپینڈیچر اور ایکسپنسز آپ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، آپ کو مالی مشاور کی ضرورت ہوتی ہے. لائک آپ جب ایک کمپنی رجسٹر کروا لیتے ہو تو آپ کو ایک اکاؤنٹنٹ، فائنینشیل اکاؤنٹنٹ جو آپ کے کنسلٹنٹ ہے، اس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. اس کنسلٹنسی کے لیے وہ بیسیکلی مالی مشاور آپ کے آفس میں نہیں بیٹھا ہوتا، وہ مختلف کمپنیوں کا کنسلٹنٹ ہوتا ہے اور وہ کنسلٹنسی دے رہا ہوتا ہے بڑے نامینل پرائز میں. لائک آج کل جو کنسلٹنٹ کا جو ریٹ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے تقریباً 700 لیرہ پر منتھ. یہ آپ کا فکس ایکسپینڈیچر ہے پر منتھ. ایک آفس کا رینٹ اور اس کی مینٹیننس، اور دوسرا الیکٹریسٹی، گیس، واٹر چارجز، تیسرا مالی مشاور کی فیس. اور یہ مالی مشاور کی جو فیس ہے یہ آپ اوائڈ کر نہیں سکتے کسی بھی صورت میں. یہ آپ کو دینی ہی دینی ہے. مالی مشاور کے بغیر آپ کمپنی 1 مہینہ بھی نہیں چلا سکتے یہاں پر. یہ حکومت کی ریکوائرمنٹ ہے، اور مالی مشاور ہی آپ کے جو ٹیکس معاملات اور آپ کی سیلری اور آپ کے ایکسپینڈیچر کے معاملات جو سرکار کو بھیج رہا ہوتا ہے اور آپ کا اکاؤنٹس مینیج کر رہا ہوتا ہے، وہی کر رہا ہوتا ہے. اور وہی آپ کا ورگی جو ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے وہ ایفرٹس کر رہا ہوتا ہے، اور وہ مختلف کمپنی کے کرتا ہے، اس لیے بڑا نامینل ہے. اگر آپ مالی مشاور خود سے رکھیں گے تو وہ تو 8 سے 10 ہزار لیرہ میں آپ کو پڑے گا. لیکن یہ کیونکہ
फाइनेंशियल कंसल्टेंसी दे रहे होते हैं मुख्तलिफ कंपनियों को, तो इसलिए वो डिवाइड करते हैं अपना शेयर, जिससे तकरीबन मिनिमम 700 लीरा एक्सपेंडिचर आपके पर मंथ होते हैं। इसको आप कंसिडर कर लें। और उसके बाद आप अगर फॉरेनर हैं तो आप तकरीबन 3 माह तक तो आपको छूट है, और 6 माह तक आपके पास लिमिट है कि आप अगर फॉरेनर हैं आपको अपने वर्क परमिट लेना है। कंपनी आपने रजिस्टर करवा ली है, लेकिन अब आपने लीगल कंपनी को कंटिन्यू रखने के लिए आपने अपना वर्क परमिट का इजरा करवाना है। अगर एक पार्टनर फॉरेनर है तो एक करवाना पड़ेगा, अगर 2 पार्टनर हैं और दोनों वर्किंग हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अगर आपने कंपनी रजिस्टर करवाई और आप यहाँ पर वर्किंग नहीं है, लाइक आप पाकिस्तान में या कनाडा में या यूके में या किसी भी बाहर के मुल्क में बैठे, लेकिन आपकी कंपनी यहाँ ऑपरेट हो रही है, तो फिर आपको अपने वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ रह के काम कर रहे हैं, कोई ट्रेडिंग करनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग करनी है, या कोई भी यहाँ पर तजारती एक्टिविटी करनी है, तो आपको अपना वर्क परमिट चाहिए होता है जो आपने अप्लाई करना है। अब उस वर्क परमिट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप फॉरेनर हैं, आप टर्किश नहीं हैं, तो फिर आपको ये रिक्वायरमेंट आप पर लागू नहीं होती कि आप 5 टर्किश एम्प्लाई रखें, जो कि एक फॉरेनर के ऊपर आपको रखना पड़ते हैं। और अगर आप खुद से आप वर्क कर रहे हैं, आप फॉरेनर हैं और आप वर्क परमिट आप लेना चाहते हैं, तो आपको 5 टर्किश एम्प्लाई कंपनी में रखना पड़ेंगे। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। और बेसिक रिक्वायरमेंट 5 टर्किश एम्प्लॉइज़ के साथ साथ उनका सेगे के जो है वो भी आपने पे करना है, यानी उनकी सोशल सिक्योरिटी, उनका मेडिकल सिक्योरता, मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो आपने हर माह पे करनी है। और वो उनका जो सिक्योरता है या इंश्योरेंस है वो आपकी कंपनी के अकाउंट से आपके टैक्स डिपार्टमेंट में और हेल्थ डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड होगा, जो आपकी कंपनी से रेगुलर उनको हर मंथ उनकी प्रीमियम जा रहा होगा सिक्योरता का, यानी इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर। तो अगर आप 6 माह के अंदर अप्लाई नहीं कर पाते और 5 टर्किश आप नहीं रखते एम्प्लाई, तो आपका विर्की नंबर ब्लॉक हो जाएगा और आपको यहाँ पर लीगली काम करने की परमिशन आपकी सस्पेंड हो जाएगी। तो ये वो पॉइंट हैं, यानी आप अगर 5 टर्किश रखेंगे तो मिनिमम वेजेस जो है यहाँ 4200 लीरा है, और 4200 लीरा पर अगर आप मिनिमम उनको अगर आप उनका सेगे का प्रीमियम जो है यानी सिक्योरता प्रीमियम जो है वो अगर आप उनकी सोशल सिक्योरिटी का देंगे सरकार को, तो वो तकरीबन 800 से 1200 बनता है लीरा पर मंथ। और आप 5 एम्प्लॉइज़ का तकरीबन 5 से 6000 आपको प्रीमियम देना पड़ेगा सरकार को सोशल सिक्योरिटी की मद में। और इसी तरह अगर आप ये एम्प्लॉई नहीं रखते और आपकी 6 माह की लिमिट क्रॉस हो जाती है, आपकी कंपनी 6 माह तक काम करती है, उसके बाद आपको आपकी कंपनी को सस्पेंड और मुअत्तल किया जा सकता है, आपने उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की। ये वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। और उसके अलावा आप सालाना जो टैक्स देते हैं, इन पॉइंट्स के अलावा जो सालाना टैक्स आपकी, अगर फ़र्ज़ करें आपकी कंपनी आपने रजिस्टर करवा दी, आपने ये रिक्वायरमेंट भी पूरी कर ली हुई हैं सारी, लेकिन आपकी कोई इनवाइस नहीं है, आपकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, और आपका ऐसा दिखाई देता है कि कंपनी ने ना कोई सेल की है, ना कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट की है, ना कोई इनवाइस जनरेट की है, तो तब भी अगले साल आपकी कंपनी के रिन्यूअल में प्रॉब्लम होगी, आपका लाइसेंस मुअत्तल किया जा सकता है और आपकी कंपनी का विर्गी नंबर ब्लॉक किया जा सकता है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंपनी यहाँ रजिस्टर करवाना बहुत मामूली सी कॉस्ट है, लेकिन कंपनी को ऑपरेट करना इंतहाई मुश्किल काम है। और अगर आप फॉरेनर हैं तो वो इंतहाई डिफ़िकल्ट और दुश्वार गुजार रास्ता है। टर्किश लोगों के लिए आसान है, उनके लिए इतनी बड़ी कंडीशंस नहीं है, लेकिन फॉरेनर को ये वो तमाम पैरामीटर्स फुलफ़िल करना पड़ते हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों में सवालात किए हैं कि जो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाइक यूरोप में, अमेरिका में, यूके में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोग फॉरेनर्स के लिए बहुत आसान हैं, उन्हें जॉब्स भी मिल जाती हैं। तुर्की में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से क्या मौके हैं फॉरेनर्स के लिए, इस पर बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं और कहा है कि इस पर वीडियो बनाओ। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं
جاب اپرچونٹیز پر، یہاں پر جاب کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اس کو کیسے رجسٹر کروایا جا سکتا ہے، ورک پرمٹ اس کے لیے کیسے لیا جا سکتا ہے، اس پر تفصیلی ویڈیو بناؤں گا۔ بہت شکریہ۔